مسٹر چپس بہت ہی فیمس ناول ہے جو کہ جیمز ہلٹن نے لکھا تھا۔ اس ویڈیو میں اس ناول کے آخر میں دیے گئے 18 سوالوں کے جوابات ڈسکس کروں گا۔ سوال نمبر 1، بروک فیلڈ پر نوٹ لکھیں۔ جواب: بروک فیلڈ ایک گرامر سکول تھا۔ یہ ملکہ الزبتھ کے دور میں قائم ہوا تھا۔ اس کی عمارت جارج اول کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوئی اور اس میں وسعت کی گئی۔ نپولین کی جنگ اور وکٹورین ایج کے وسط تک اس میں زوال آیا۔ اس نے رالسٹن کے ماتحت کافی ترقی کی، پھر بھی یہ ایٹن اور ہیرو کے برابر نہ آ سکا۔ سوال نمبر 2، بروک فیلڈ نے انگلینڈ کے لیے کیا خدمات انجام دیں؟ جواب: بروک فیلڈ نے بہت سے جج، تاجر، ارکان پارلیمنٹ، نو آبادیاتی منتظم، پیشہ ور اور پادری پیدا کیے۔ جنگ کے دوران اس نے اپنے گراؤنڈ فوج کو پیش کر دیے۔ ریلوے ہڑتال اور عام ہڑتال میں اس کے طلباء اور اساتذہ نے مزدوروں کی طرح کام کیا۔ سوال نمبر 3، مسٹر چپس کے کردار کا خاکہ لکھیں۔ جواب: مسٹر چپس بڑا دیانتدار، جانثار، وقت کا پابند اور فرض شناس استاد تھا۔ وہ اساتذہ اور طلباء میں ہر دل عزیز تھا۔ وہ طلباء کو مذاقوں سے محفوظ کرتا تھا۔ وہ دوسروں پر مذاق نہیں کرتا تھا، نہ ہی ان پر ہنستا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ہنستا تھا۔ اساتذہ اور طلباء اکثر اسے ملنے جاتے۔ وہ کیک، مکھن، بسکٹس سے ان کی تواضع کرتا۔ وہ حساس اور ہمدرد تھا۔ وہ غریب طلباء کی مدد کرتا تھا۔ سوال نمبر 4، چپس پر بطور استاد نوٹ لکھیں۔ جواب: مسٹر چپس بڑا دیانتدار، جانثار اور محنتی استاد تھا۔ وہ کبھی اپنی کلاس نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ طلباء سے پیار کرتا تھا۔ وہ ان سے بیٹوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ پڑھاتے ہوئے وہ ان کو مذاقوں سے محفوظ کرتا تھا۔ چپس طلباء کا دوست اور رہنما تھا۔ رالسٹن سے جھگڑے میں اساتذہ اور طلباء سب نے اس کا ساتھ دیا۔ سوال نمبر 5، چپس کی شادی شدہ زندگی کی تفصیل لکھیں۔ مسٹر چپس اور کیتھرین مثالی جوڑا تھے۔ وہ قدیم فیشن کا تھا۔ وہ جدید عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ کیتھرین جدید خاتون تھی۔ وہ برنارڈ شاہ اور ابسن کا مطالعہ کرتی تھی۔ وہ انقلابی تھی۔ ان کی شادی دو منفیوں کا ملاپ تھی، لیکن اس شادی نے مثبت نتائج دیے۔ شادی کے بعد مسٹر چپس مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ سوال نمبر 6، کیتھرین نے مسٹر چپس پر کیا اثر ڈالا؟ مسٹر چپس ایک خشک انسان تھا۔ وہ قدامت پسند تھا۔ شادی کے بعد اس کے مزاح کی حس تیز ہو گئی۔ اس نے کلاس میں مذاق کرنا شروع کر عورتوں کے بارے میں اس کی رائے تبدیل ہو گئی۔ اس نے بروک فیلڈ کے باہر تک دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ طلباء پر مہربان ہو گیا۔ اس کا نظم و ضبط بہتر ہو گیا۔ سوال، مسٹر چپس اور کیتھرین میں پہلی ملاقات بیان کریں۔ جواب: 1896 میں چپس لیک ڈسٹرکٹ گیا۔ ایک دن اس نے چٹان پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے ہوئے ایک لڑکی دیکھی۔ چپس اس کی مدد کو دوڑا، لیکن وہ پھسلا اور اس کے ٹخنے کو موچ آ گئی۔ لڑکی خطرے میں نہ تھی۔ وہ اپنی سہیلی کو اوپر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں چپس کے پاس گئیں۔ وہ اس کو اس کی رہائش گاہ پر لے گئیں۔ وہ روزانہ اسے ملنے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے آتیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا اور شادی کر لی۔ سوال، مسٹر چپس اور رالسٹن کے درمیان جھگڑا بیان کریں۔ جواب: رالسٹن بروک فیلڈ کا نوجوان ہیڈ ماسٹر تھا۔ چپس پرانے فیشن کا تھا۔ رالسٹن اسے ناپسند کرتا تھا۔ ایک دن رالسٹن نے چپس کو اپنے دفتر میں بلایا اور اسے اس کی خامیاں بتائیں اور اسے ریٹائر ہونے کا مشورہ دیا۔ مسٹر چپس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ تمام طلباء اور اساتذہ نے چپس کا ساتھ دیا۔ بورڈ آف گورنر کے چیئرمین نے بھی چپس کو اجازت دی کہ وہ جب تک چاہے پڑھاتا رہے۔ سوال، چپس کے مزاح پر نوٹ لکھیں۔ جواب: مسٹر چپس کسی کے جذبات مجروح نہیں کرتا تھا۔
وہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ہنستا تھا، وہ بڑی تیزی سے چیزوں کا مزاحیہ پہلو دیکھ لیتا تھا، وہ نئے مذاق کرتا رہتا تھا، اس سے ہمیشہ نئے مذاقوں کی توقع ہوتی تھی۔ سوال: کیا ہم چپس کو ایک ادارہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب: مسٹر چپس لگن سے پڑھاتا تھا، وہ اپنی کلاسیں نہیں چھوڑتا تھا، اس کی سرگرمیوں کا دائرہ صرف بروک فیلڈ تک تھا، اس کے سکول سے باہر کسی سے تعلقات نہیں تھے، وہ سب کو جانتا تھا، سب اسے جانتے تھے، ہیڈ ماسٹر اہم امور پر ہمیشہ اس سے مشورہ کرتا تھا، بالفاظ دیگر وہ خود بروک فیلڈ تھا۔ سوال: کیتھرین بریجز کا کرداری خاکہ لکھیں۔ جواب: کیتھرین انقلابی سوشلسٹ تھی، وہ عورتوں کے ووٹ کے حق میں تھی، وہ برنارڈ شاہ اور ابسن کا مطالعہ کرتی تھی، اس کی آنکھیں چمکدار، رخسار گلابی اور بال نرم ملائم تھے، وہ طبقاتی امتیاز کے خلاف تھی، وہ جرأت مند تھی اور بہادر تھی، وہ بروک فیلڈ میں ہر دل عزیز تھی، اس نے بروک فیلڈ کو ایسے فتح کر لیا جیسے اس نے چپس کو فتح کر لیا تھا۔ سوال: کیتھرین بریجز کے نظریات و خیالات پر نوٹ لکھیں۔ جواب: کیتھرین بریجز انقلابی سوشلسٹ تھی، وہ ہمیشہ عورتوں کے ووٹ کی وکالت کرتی تھی، وہ ابسن اور برنارڈ شاہ کا مطالعہ کرتی تھی، وہ طبقاتی امتیاز کے خلاف تھی، وہ طلباء کے ساتھ نرمی پسند کرتی تھی، وہ جدید خاتون تھی۔ سوال: ویدربئی پر نوٹ لکھیں۔ جواب: مسٹر ویدربئی 1870 میں بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر تھا، اس نے چپس کا انٹرویو کر کے اسے ملازمت دی، وہ چپس پر بڑا مہربان تھا، وہ بڑا محنتی اور اچھا منتظم تھا، اس نے سکول کا رتبہ بلند کیا، جب مسٹر چپس نے سکول میں حاضری دینا تھی وہ انہی موسم گرما کی تعطیلات میں مر گیا۔ سوال: مسٹر میلڈرم پر نوٹ لکھیں۔ جواب: 1870 میں مسٹر میلڈرم بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر بنا، اس نے 30 سال تک سکول کی خدمت کی، اس کے دور میں سکول نے کافی ترقی کی، وہ بڑا مہربان اور معاون تھا، وہ ہمیشہ چپس کا احترام کرتا تھا۔ سوال: مسٹر رالسٹن پر نوٹ لکھیں۔ جواب: مسٹر رالسٹن ایک اہل، وقت کا پابند اور فرض شناس انسان تھا، لیکن وہ بڑا بے رحم، سخت گیر اور کینہ جو تھا، اس کے انقلابی نظریات تھے، وہ پرانے لوگوں اور پڑھانے کے پرانے طریقے ناپسند کرتا تھا، وہ لگن سے کام کرتا تھا، وہ پلکیں اٹھا کر لڑکوں کو خاموش کرا سکتا تھا، وہ بطور ہیڈ ماسٹر ہر دل عزیز نہ تھا۔ سوال: مسٹر چیٹرس پر نوٹ لکھیں۔ جواب: مسٹر چیٹرس بڑا ہمدرد اور ملنسار تھا، اس نے سکول میں مسٹر چپس کے مقام کا اندازہ لگا لیا اور اسی کو اسی طرح سے قبول کر لیا۔ مسٹر چپس اسی کے دور میں پہلی بار ریٹائر ہوا، جنگ کے دنوں میں وہ مسٹر چپس سے ملا اور بتایا کہ اس پر کام زیادہ ہے، اس نے چپس کو درخواست کی کہ بروک فیلڈ دوبارہ آ جائے، چپس نے بات مان لی۔ مسٹر چیٹرس 1917 میں مر گیا۔ سوال: مسٹر میری ویل پر نوٹ لکھیں۔ جواب: مسٹر میری ویل چپس کا ڈاکٹر تھا، وہ ہر 14 دن بعد اسے ملنے آتا تھا، وہ ہمیشہ چپس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ تبھی موت مرے گا۔ 1933 کی شام کو مسٹر چپس بے ہوش ہو گیا، مسٹر میری ویل اس کو دیکھنے کے لیے آیا، اس نے اس وقت بھی اسے مذاق کیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی۔ سوال: مسز وکٹ پر نوٹ لکھیں۔ جواب: مسز وکٹ اس مکان کی مالکن تھی جہاں مسٹر چپس ریٹائرمنٹ کے بعد رہتا تھا، وہ سکول کے لینن روم کی بھی انچارج تھی، وہ بڑے خلوص سے چپس کی خدمت کرتی تھی، چپس اس سے ماضی کی یادوں کا تبادلہ کرتا تھا، وہ بڑی مہربان تھی۔ جب مسٹر چپس بے ہوش ہوا اس نے فوراً ہیڈ ماسٹر اور ڈاکٹر میری ویل کو بلایا۔